یہ سرزمین سورج، نغمے اور غیرت کی سرزمین ہے۔ لوت، برہوت اور نخل و کھجور کا دیار ہے۔ خانہ بدوشوں، بنجاروں اور بلوچوں کا وطن ہے۔ رستم و سہراب سرحد کے محافظوں اور مہربان خواتین کا گہوارہ ہے کہ جو سوز دل اور سوزن زمانہ سے محبت بھی روتی ہیں۔ یہ بلوچستان ہے۔ بلوچ قوم بہت مہمان نواز ہے، بہت ذہین اور ہوشیار ہے۔ انہوں نے اپنی غیرت اور ناموس پر زیادہ تکیہ اور بھروسہ کیا ہے۔ ایران کی تمام سرحدیں بلوچوں کی تاریخ کی گواہی دیتی ہیں۔ جب سکندر اعظم ہندوستان کے راستے بلوچستان پر حملہ کرتا ہے تو اسی ایران شہر میں جو قوم سکندر اعظم کے خلاف جنگ کرتی ہے وہ بلوچ قوم ہے۔ یہی ایران شہر تھا جس نے سکندر اعظم کے 60,000 کے لشکر کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی آخری رمق تک اپنے کھجوروں کے باغات کا دفاع کیا اور انہیں بچایا۔ وہ کارمانیہ شہر جاتا ہے اور اس کے بعد تخت جمشید جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آگ لگا دیتا ہے۔ اور بلوچ پوری تاریخ میں سرحدوں کے حقیقی محافظ تھے۔ سرحدی محافظ تھے۔ کوروش اور داریوش کے زمانے سے لے کر ان جنگوں تک کے جو ایرانی بادشاہوں کے درمیان تھیں، بلوچوں سے مدد لی گئی تھی۔ البتہ ہر جگہ نہیں۔ بلوچ اور بدروچ بلوچ نے بھی اچھے دن نہیں دیکھے ہیں۔ حقیقت ہے بلوچ نے اچھے دن نہیں دیکھے ہیں۔ ہم تاریخ میں بلوچ کے بارے میں جو دیکھتے ہیں وہ سیاہ ہے۔ انوشیروان ادیب تھا اور یہ اشعار اور بلوچ ثقافت کا نمونہ بلوچ قوم میں رائج رہے ہیں۔ وہ تیار تھا کہ فوج جائے لیکن ٹیکس نہ دے۔ فوج اختیار میں دیتا ہے۔ اما مالیات ندهد، نیرو در اختیار قرار میدهد۔ اسلامی روایات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ نام کا ایک شخص تھا۔ ہمارے پاس صحیح اسلامی روایات کی کتابوں میں ہے، ان روایات میں کہ جو ہمارے دین کا حصہ ہیں، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خوبصورت ترین شخص یہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وحی اور پیغام لانے کے لیے حضرت کی خدمت میں آتے تھے تو چاہتے تھے کہ پہچانے نہ جائیں تو اس صحابی کی شکل میں آتے تھے، اور ان کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب وہ اپنے گاؤں سے مدینہ شہر کی طرف آتے تھے تو عورتیں انہیں دیکھنے کے لیے باہر نکل آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ان کی شکل بہت خوبصورت ہے۔ اور روایات میں آیا ہے کہ یہ شخص بھی یہی کام کرتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا عورتیں شاید ان پر عاشق ہو جائیں اور وہ مشکل میں پڑ جائیں تو وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے تھے۔ اس وقت ہم نے حمل کی کہانی کی اس بات کو قبول کیا کہ دنیا میں اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں اور پیش آتے ہیں، یعنی ان تمام جسمانی، ظاہری اور معنوی کمالات کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت پاکیزہ اور پاک دامن اور بہادر اور مجاہد انسان تھے، اور اپنے ایمان میں اس قدر پختہ اور مضبوط تھے کہ مقام و مرتبے یا خوف و دہشت کے بدلے اپنے ملک اور دین و ایمان کو بیچنے پر تیار نہیں ہوئے۔ سیستان و بلوچستان کی سرزمین شروع سے ہی مختلف اقوام کا مسکن رہی ہے۔ آریاؤں کے اس علاقے میں آمد سے پہلے یہاں مقامی اور بحیرہ روم سے تعلق رکھنے والی نسلوں سمیت مختلف نسلیں آباد تھیں۔ سیستان و بلوچستان میں 30 سے زائد قبیلے موجود ہیں کہ جن میں سے بہت سے زراعت، مویشی پروری اور ماہی گیری میں مشغول ہیں۔ ان میں سے بعض قبائل کہ جو خانہ بدوش تھے ایک جگہ مقیم ہو گئے اور انہوں نے شہری زندگی کا انتخاب کیا کہ بلوچی زبان کی اصطلاح میں ان قبائل کو تخت قاپوشدے کہتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض اب بھی خانہ بدوشی کی زندگی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
تمام بلوچستان میں موجود تمام قبائل کی جڑ اور بنیاد ایک ہی ہے اور ان کا ایک دوسرے سے رشتہ اور تعلق ہے۔ ناروئی ہیں، ہراوی ہیں، رند ہیں اور لاشاری ہیں، سگہاں ہیں، لیکن زیادہ با اثر کے جو تاریخ میں موجود ہیں رند اور لاشاری ہیں۔ سب سے زیادہ با اثر ان کی بھی مختلف شاخیں ہیں۔ رند اور لاشاری، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میر جلال خان کی اولاد ہیں۔ میر جلال خان نے ملک شمس الدین یا ملک بدر الدین سے مل کر 44 قبیلوں کے خلاف جنگ لڑی۔ 44 خود 44 قبیلے تھے۔ بعد میں میر جلال خان رند کی اولاد سے لاشاری، ہوتی، جد اور کرا وجود میں آئے۔ ان قبیلوں کی سرداری رندوں کے ہاتھ میں تھی۔ خود رند اپنے قبائل کو چاکر سے منسوب کرتے ہیں۔ 67 قبائل ہیں۔ وہ اپنے قبائل کو گوہرام سے منسوب کرتے ہیں۔ رند اور لاشاری قبائل کے علاوہ 37 قبائل ہیں اور بھی ہیں۔ یہ قبائل بہت وسعت رکھتے ہیں۔ یہ قبیلے پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، ترکمانستان، ماری، افریقہ میں اور عرب ممالک مسقط میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بلوچ قبائل کئی قبیلوں میں تقسیم ہوتے ہیں کہ جن میں سے بعض مشرقی بلوچستان میں اور بعض دیگر مغربی بلوچستان اور کچھ سیستان میں مقیم ہیں۔ مغربی بلوچستان کو 2 قبیلے سرحد اور مکران تشکیل دیتے ہیں کہ سرحدی قبائل صوبہ سیستان و بلوچستان کے شمالی حصے سے تعلق رکھتے ہیں اور خاش اور زاہدان شہر اور ان 2 شہروں کے دیگر علاقے اس میں شامل ہیں، اور مکرانی قبائل صوبہ سیستان و بلوچستان کے جنوبی حصے کو تشکیل دیتے ہیں کہ جس میں سرابان، ایران شہر، سرباز، راسک، نیک شہر اور چابہار اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک مختلف قبائلی شاخوں کو تشکیل دیتا ہے کہ جس نے اپنی مخصوص ثقافت، لباس اور لہجے کو تشکیل دیا ہے۔ مرز مکران با خراسان بزرگ مکران کی سرحد ہمارے پاس عظیم خراسان ہے، عظیم مکران ہے۔ عظیم مکران سندھ سے شروع ہوتا تھا، سندھ سے شروع ہوا ہے، افغانستان سرحد سے بندر عباس تک اور شیراز تک تھا۔ یہ پاکستان جغرافیائی سرحد تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جغرافیائی سرحد آہستہ آہستہ لفظ مکران تقسیم ہو گیا ہے۔ اس کی زبان شمالی زبان اور جنوبی زبان۔ ہم بلوچوں کی ایک اہم اور نمایاں خصوصیات بلوچی زبان ہے۔ بلوچی زبان اور کردی زبان اصلی اور خالص ترین زبانیں ہیں کہ جن میں سے بہت سے فارسی الفاظ موجود ہیں۔ رچ، رجا، روز، دیوال، گوہر، خواہر، گس، کت بانو، یہ سب الفاظ وہ ہیں جو بلوچی زبان میں موجود ہیں، جو قدیم فارسی زبان میں موجود ہیں۔ معنی کی تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ
حصے بلوچستان کے بعض حصے ہماری سرحدوں سے سیستان کی طرف تھے۔ ان میں سے بعض حصے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرف کو کہتے ہیں سرحد، اس حصے کو کہتے تھے کارزان با، یعنی مکران کہتے تھے۔ این قسمت میگفتن از کاراندربا چی؟ مکران میگفتن.